الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں درج ذیل 6 احکامات دیتے ہیں. سب سے پہلا حکم تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ دیتے ہیں کہ میرے اس رسول پر ایمان لے کر آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایمان کا مطلب یقین کرنا ہے، ایمان کا مطلب اعتماد کرنا ہے، ایمان کا مطلب یہ بات سمجھ لینا ہے خوب اچھی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اللہ کی طرف سے اللہ کی شریعت، اللہ کا دین اور اللہ کی کتاب لے کر آئے ہیں. اور جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے وہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے، اور اس پر ہر فرد، ہر مسلمان اس کو ایمان رکھنا چاہیے. ایمان کا ایک حصہ ختم نبوت پر ایمان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں. قرآن پاک میں اس لحاظ سے بھی واضح تاکید موجود ہے کہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے خاتم النبیین ہیں. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبوۃ والرسالہ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول. نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول. اللہ رب العالمین ہمیں دوسرا حکم آپ کے حوالے سے یہ دیتے ہیں کہ آپ کی اطاعت کی جائے. تو فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اور ہم نے آپ کی اطاعت کرنی ہے. آپ کی ہر بات پر سمعنا و اطعنا کہنا ہے اور آپ کی ہر بات کو ماننا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم آپ کے ہر حکم کی اطاعت کریں، اور نافرمانی کرنے والا شخص وہ آپ کا مطیع نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہمیں تیسرا حکم یہ دیتے ہیں کہ آپ کی اتباع کی جائے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اتباع کا دائرہ اطاعت سے وسیع تر ہے. اطاعت تو احکامات میں ہے، اطاعت تو اوامر و نواہی میں ہے، اطاعت تو حلال اور حرام میں ہے، اطاعت تو حکم کے ماننے میں ہے. لیکن اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم میرے نبی کا اتباع کرو، یعنی میرے نبی کی زندگی، ان کے لائف سٹائل اور ان کی پسند اور ناپسند کو اختیار کرو. میرے نبی نے جس طرح کھایا ہے تم اس طرح کھاؤ. میرے نبی نے جس طرح دن کے معمولات اور رات کے معمولات اختیار کیے ہیں تم اس طرح کے معمولات اختیار کرو. میرے نبی کے لباس کے مطابق تمہارا لباس ہونا چاہیے، میرے نبی کے چہرے بشرے کے مطابق تمہارا چہرہ بشرا ہونا چاہیے، میرے نبی کی پسند اور ناپسند کے مطابق تمہاری پسند اور ناپسند ہونی چاہیے. اور اگر تم یہ کرو گے تو تم اتنے خوبصورت ہو جاؤ گے، تمہاری پرسنالٹی اتنی اٹریکٹیو ہو جائے گی کہ اللہ تم سے محبت کرے. اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں چوتھا حکم یہ دیتے ہیں کہ میرے اس نبی سے محبت کرو. سورہ توبہ میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ عمارتیں جو تم نے بنائی ہیں، وہ تجارتیں جن کے ٹھپ ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ پسند آ جائیں تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ یہی وہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ محسوس کریں۔ اور اسی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے اس نبی پر درود پڑھو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے اس نبی پر درود پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد اگلا حکم اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں یہ دیتا ہے کہ میرے اس نبی کا ادب کرو، اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ میرے نبی تمہارے درمیان چل پھر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام بر ہیں، اس لیے ان کے پیغام کو، ان کے اس مقام کو پہچانو۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، اور نہ تم نبی کو اس طرح پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ تمہارے درمیان چل پھر تو رہے ہیں، یہ تم سے محبت کرتے ہیں، یہ تم سے معاملات کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انہیں اپنے جیسا سمجھ لو۔ یہ تمہارے جیسے نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا مقام بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، اس لیے ان کے سامنے، ان کے دربار میں بیٹھ کر تمہیں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اور آخری حکم اللہ رب العالمین ہمیں قرآن میں دیتا ہے کہ میرے اس نبی کو ایذا نہ پہنچاؤ، میرے اس نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اسی میں آگے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں اریسٹ کیا جائے اور انہیں پکڑا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ توہین رسالت کی سزا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ سزائے موت ہے۔ لہٰذا ہاں، یہ سزا عدالت نے دینی ہے، یہ سزا ایک نظام کے تحت، ایک قانون کے تحت دی جانی چاہیے، اس کے لیے عام افراد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ توہین رسالت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی سزا وہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن پاک کے ان احکامات پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔